الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور آج اس میں آیت نمبر 6 سے لے کر 46 سے لے کر 49 3 آیات کی تلاوت کی۔ مخصوص جب مواقع آتے ہیں تو اس کی مناسبت سے ہم بیان کر لیتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع آیا تو اس سے متعلق بھی بیان کر لیا، لیکن ویسے عمومی طور پر بہتر یہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن عظیم کی تفسیر بیان کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو جس قدر ہو سکے قرآن بیان کیا جائے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کی تفسیر پہلی آیت سے چلی اور آج ہم 46 سے 49 آیات تک انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، تو قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اس سے جو آیات تلاوت کی، اس سے ماقبل آیات میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کا، یا آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو اگر انسان اپنا کمال سمجھے تو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ شے بعض اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا کمال قرار دے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے تو پھر یہ چیز اسے شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ مضامین آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے، اور اس میں ایک ہدایت جو آپ کو عرض کی تھی کہ قرآن عظیم ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی نفی کرے گا کہ میری کوئی قوت اور طاقت اور میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن کی وہ تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور پھر اس مضمون کو اپنی ذات پر اتاریں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اگر خرابی بیان کی جا رہی ہے تو وہ خرابی ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم اس کا علاج کر کے اپنی ذات سے اس خرابی کو ختم کریں، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو انسان باطنی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے پاک اور ستھرا ہو جائے، اور اس سبحان سے جو بالکل بے عیب ہے اور ہر طرح کے نقص سے منزہ اور مبرہ ہے اس سے ملاقات کر سکے۔ ہر طرح کی گندگی اور برائی لے کر آخرت کا سفر کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا سابقہ آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ نعمت جب حاصل ہوتی ہے تو اس کا کیا، اس سلسلے میں انسانی رویہ پھر کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں سب کچھ ختم کر دے، جیسا کہ اس شخص کے 2 باغوں کو ختم کر دیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور زبان سے ایک کلمہ نہیں نکل رہا تھا اس کے۔
تو یہ دنیا کی زندگی ساری فانی ہے۔ اور پھر بعد میں یہ بھی بیان کیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال دیں انہیں، پچھلے جمعے جو ذکر کیا، اور دنیا کی زندگی کی مثال کیا بیان کی، جیسے ایک پودا اگتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھر نیچے کی طرف سوکھے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے اور ہوا اسے اڑائے لیے پھرتی ہے، اور فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء مقتدر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عدم سے وجود میں لا کر تناور درخت اور کمال تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور پھر اس کو فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ مال اور بیٹے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، عند رب خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو انسان جو ہے یا اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے یا اپنے اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زینت ہے، اور زینت زائل ہو جاتی ہے، میک اپ کرو چہرہ دھو ختم ہو جاتی ہے، صفت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہو جاتی ہے، بعض چیزیں سریع الزوال ہوتی ہیں، تیزی سے زائل ہو جاتی ہیں، جیسے ڈر گیا اور خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا چہرہ، لیکن تھوڑی دیر میں حالت نارمل ہوں گے، وہ پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ تو بعض صفات تیزی سے انسان سے جدا ہو جاتی ہیں، اور بعض تھوڑا سا وقت لگاتی ہیں، جیسے بچپن ہے تو بچپن تھوڑا عرصہ لے گا پھر جائے گا، اس کی جگہ جوانی آ جائے گی، جوانی کچھ عرصہ رہے گی، پھر یہ صفت ختم ہو جائے گی، ادھیڑ پن آ جائے گا، پھر وہ کچھ عرصہ رہے گا، پھر بڑھاپا آ جائے گا۔ تو یہ بطیء الزوال کہلاتے ہیں کہ کچھ عرصہ رہتے ہیں اور پھر زائل۔ تو یہ زینت کی چیزیں ہیں، یہ پائیدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد یعنی افرادی قوت، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان طاقت محسوس کرتا ہے، مال ہے اور بڑے حمایتی ہیں اس کے پاس، تو اس کی وجہ سے وہ بڑا اعتماد اور قوت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، کہ جس کا بدلہ بہترین ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو مال اور اولاد بہترین بدلہ اور اس کا رزلٹ بہترین ہے، فانی ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے بھی جو ہے تم بھی فنا ہو جاؤ گے اور یہ چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی، اور بعض اوقات تمہارے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں سے تم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میٹھا کھانے کا شوق ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا اگر آپ نے کھایا تو آپ کی خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، اب موجود ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ فانی ہے۔ الباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی صالحات ہیں جن پر انسان، جن کا بدلہ بھی بہترین ہے، جن کے فائدے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ ختم ہونے والے فوائد۔ مال اور بیٹوں کے فوائد عارضی ہیں، اور ان میں آزمائش اور فتنہ ہے، ان کا ہر استعمال بھی اچھا نہیں ہے، لیکن باقیات اور صالحات نیکیاں جو ہیں ان کا بدلہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر استعمال بہترین ہے۔ جنت کی نعمت، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ باقیات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اس کا بدلہ بہترین ہے۔ اور امید کس پہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا خیر عملا، عمل کہتے ہیں، ایک تو عین سے عمل ہوتا ہے، یہ الف سے عمل ہے، عمل اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا۔ طول عمل آپ نے لفظ سنا ہوگا، لمبی لمبی امیدیں لگانا، میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ طول عمل یہ غفلت میں ڈالتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیوں پر امید رکھنا زیادہ بہتر ہے، یہ تمہیں بہترین بدلہ بھی دیں گی، اور یہ امید کے اعتبار سے، سہارے کے اعتبار سے، اور دلی سکون اور قلبی سکون کے اعتبار سے یہ ہر چیز سے، مال والبنون سے بہتر ہے۔ خیرن فرمایا، خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فائدے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیرن، کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہے، لیکن نیکیاں باقی رہنے والی یہ بہتر ہے۔
ثواب بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور اس پر امید کے اعتبار سے بھی. انسان اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑی امیدیں رکھتا ہے، پوری ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر امید پوری ہوگی جو انسان اللہ کے فضل سے اعمال پر رکھے گا. عمل پر امید کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس امید پر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کرتا ہے. مال کماؤ، راحت ملے گی، یہ بھی امید ہوتی ہے، انسان کرتا ہے کوششیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں اس پر سہارا لینا، اس پر امید رکھنا، یہ زیادہ بہتر ہے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا یا ہمارے جو جھوٹے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں معیار اور سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں وہ؟ ہمارا معیار تو سچا نہیں ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. بس یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان جو ہے، اگر ایمان کامل ہے، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے، تو وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے گا اور اس کے طرز عمل میں یہ چیز نظر آ رہی ہوگی. اس کے بعد آج جو آیات مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ میدان یعنی اب حشر کا بیان فرما رہا ہے، اور جو سورہ کہف جو ہے اس کے مضامین میں بنیادی ہدف جو ہے وہ آخرت کی یاد دلانا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سورہ اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ 309 سال ہم نے سلا دیا، پھر اٹھا دیا. اس کا مطلب آخرت دوبارہ بعث بعد الموت جو ہے اس کا ہدف ہے. اسی طرح یہاں پر دوسرے دو بھائیوں کا جو قصہ تھا کہ جس کے باغات تھے، وہ بھی کیا کہتا تھا؟ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آخرت وغیرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. اس قصے میں بھی ہدف بنیادی آخرت کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ حق ہے. اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ واقعتاً اس حال کو بیان فرما رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کس طرح کی کون کون سے مراحل ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ یوم نسیر الجبال، کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اب اس کا مطلب قیامت کی ابتدا جو ہے وہ پہاڑوں کے اکھیڑ لینے سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا. اوتاد یعنی جتنے یہ پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی. تو جتنے بھی پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں کہ زمین کو قرار مل جائے، وہ ایک جگہ ٹھہر جائے. اب ابتدا اللہ تعالیٰ یہیں سے فرما رہا ہے کہ ہم پہاڑ کو اکھاڑ دیں گے اور ہم چلائیں گے. اب اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اس کو چلانا، ایک سڑک بھی بنانی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے 5 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، پھر دھماکوں سے اڑاتے ہیں اور مشینری دنیا جہاں کی، تب اتنا سا کوئی ٹکڑا توڑ کر بیچ میں سے ایک سڑک نکال لیتے ہیں. مشکل کام ہے. سارے پہاڑوں کو، اور کتنے پہاڑ ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہیں اور کتنے وزنی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اور یہ کیسا ہو جائے گا؟ جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، روئی دھنتا ہے نا روئی والا، تو وہ جو ہلکے ہلکے ریشے روئی کے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اس طرح اڑائے گا اور وہ اس شکل پر ہوگا کہ چلائیں گے تو صحیح، لیکن چلا کر لے کہاں جائیں گے؟ تو اس کو عدم کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائے گا کہ بالکل ریزہ ریزہ کر کر وہ زمین پر بکھر جائیں گے. اب اتنے مضبوط پہاڑ ہیں. ماربل تو آپ جانتے ہی وہ کتنا سخت پتھر ہے، اس کو پہاڑ سے نکالنا کاٹ کر کتنی زبردست آزمائش والا کام ہے. اور یہاں جو کام ہوتا ہے فیکٹریز میں، وہ ٹائلیں وغیرہ پیسز کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی ہیوی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ اتنے ہیوی پہاڑ کو اکھاڑ دینا،
جس طرح خیمہ اگر ہم گاڑتے ہیں تو کیل کتنی زمین میں ہوتی ہے، اس کا صرف سرا باہر ہوتا ہے، اور اس سے ہم اپنی رسی باندھ کر اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں، کیل اندر کتنی ہوتی ہے زمین کے، وہ پکڑتی ہے مضبوطی کے ساتھ تو باہر والی چیز کو سہارا ملتا ہے۔ تو یہ جتنا باہر ہے پہاڑ، اس سے کئی گنا زیادہ اندر ہے، تو ہمیں تو باہر والی چیز ہی اتنی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ہٹایا جائے گا، تو ہم حقیقت اگر جانے، اس کو اوتاد فرمایا، جس کا مطلب یہ اندر تک اس کی جڑیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اکھاڑ دے گا۔ یہاں سے ابتدا جو ہے وہ قیامت کی ذکر کی گئی ہے۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو بالکل ریزہ ریزہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُّكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا چورا کر دیے جائیں گے، دفعتاً واحدہ، ایک لمحے بھر میں، ایک چوٹ میں ریزہ رہے۔ ایسا نہیں کہ ٹائم لگے گا، کچھ بھی نہیں، کن فیکون، طے شدہ ہے، ارادہ ازلی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جب وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوگا اور ساری کائنات کو وہ ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اور آگے ایک مقام پر فرمایا وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، کہ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے گلی ہوئی چاندی، آسمان کے بارے میں فرمایا، اور پہاڑ کے بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون کے دھاگے سویٹر میں سے نکلنے والے۔ کتنا ہلکا ہے یہ! اب بظاہر دیکھو تو آدمی کہتا ہے یار کیسے ہوگا، تو یہ وہ سوال کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں تھوڑا بہت بھی علم نہیں رکھتا ہے، کہ جو خالق کائنات امر کن سے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اس میں وزن کس نے ڈالا؟ پہاڑ وزنی ہوگا، اللہ نے فیصلہ فرمایا اور پہاڑ بنا دیا اور وزن رکھ دیا۔ وہ چاہتا تو زمین کو لیکوڈ کی شکل میں بنا دیتا اور ہم اس پہ رہتے رہتے اور ڈوبتے بھی نہیں، ممکن۔ تو یہ امر عقلی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بہت وزنی ہوتا ہے، اس کو تو اٹھانا ہی مشکل ہے، تو ہوا میں اڑانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو چورا چورا، یعنی ایک ہی بار میں اس کو دکتن واحدہ فرمایا کہ ایک ہی بار میں اس کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اور زمین کے اس کے پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ یہ لنگر جو ہے پہاڑ لنگر کی شکل میں، جس کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ جیسے آپ کو بڑا جہاز کہیں روکنا ہو تو بڑے بھاری قسم کے لنگر ہوتے ہیں، تیر کی شکل کے ہوتے ہیں، اس میں رسی ڈال کر اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ پانی کی تہہ میں جا کر زمین اتنی رفتار سے جاتے ہیں کہ وہ گڑا کر دیتے ہیں اور پانی کی جڑ میں جا کر زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ یہ چاروں طرف جب لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر آپ جہاز جو ہے یا کشتی جو ہے یہ ہلے گی تو صحیح پانی کی وجہ سے، لیکن ادھر ادھر نہیں ہوگی، ورنہ پانی پہ اگر آپ چھوڑ دو تو ڈولتی ڈولتی یہاں تھوڑی دیر پہلے تھی پھر وہاں کھڑی ہوگی، پانی اس کو ہلائے گا، جگہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن لنگر جو ہے اس کو بالکل ساکت کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گویا کہ لنگر کے طور پر زمین میں دھسا دیے تاکہ یہ زمین جو ہے وہ اپنے مقام پر قائم رہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے جس سے یہ کائنات میں خلل واقع ہوگا وہ پہاڑوں کا اکھاڑ دینا ہے۔ آج ہم بھی بہت ساری کٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں نا پہاڑوں کو ختم کر کر کے، اور بڑے بڑے شہر بنا دیے، لیکن یہ خطرناک ہے۔ زلزلے بھی پھر وہیں زیادہ آتے ہیں جہاں پہاڑ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا جو ہے حشر کی ابتدا فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، کہ ہم چلائیں گے پہاڑ کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا بالکل سفید، بالکل چٹیل میدان کی طرح،
یہ اگلا مرحلہ ہے کہ ہم وفات پا گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، پہاڑ اکھاڑ دیے اور پھر آگے سلسلہ چل نکلا، سب ختم ہو گیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اس وقت ہم جب زمین کو دیکھیں گے تو زمین پر کوئی بھی ابھری ہوئی چیز نہیں ہوگی، عمارتیں، پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل فلیٹ سرفیس ہوگا، اور کوئی بھی چیز کہیں نگاہ ڈالنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے اگر مجھے یہاں ابھی دیکھنا ہے تو میں برابر والی گلی میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ عمارت ہے بیچ میں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی اونچی ابھری ہوئی شے زمین پر نہیں ہوگی، اور بالکل بیضاء سفید زمین ہوگی اور بالکل چٹیل میدان ہوگا کہ نگاہ جو ہے کہیں رکے گی نہیں کسی بھی ابھری ہوئی شے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وہ صرف میں نحو میں آتا ہے ضمیر بارز، بارز کا مطلب ہوتا ہے نظر آنے والی، تو بالکل زمین کو بارز دیکھے گا، نظر آنے والی، یعنی پوری زمین جو ہے وہ دیکھی جا سکے گی، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو لوگ جمع کیے جائیں گے، اس کے بارے میں یہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی چیز ابھری ہوئی نہیں ہوگی، دوسرا اس کا معنی یہ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کا کہ جو بھی چیز زمین کے، جو اللہ نے زمین میں جو خزانے ہیں وہ سب وہ انڈیل دے گی، سب نکال دے گی، کہ تو زمین کو بالکل واضح طور پر دیکھے گا۔ قرآن میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زلزلے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اخرجت الارض، نکال دے گی زمین، اثقالها، اپنے بوجھ کو، تو جو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے وہ سب کچھ وہ نکال دے گی۔ اور تیسری بات یہ ذکر فرمائی کہ سب خشک ہو جائے گا، پانی وغیرہ سب ختم ہو جائے گا، اور یہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں اندر کی زمین نظر نہیں آتی ہے، لیکن سب ختم ہو جائے گا تو نظر آئے گی یا نہیں؟ تو پہلے مستتر تھی، اب بارز ہو جائے گی، یعنی پہلے یہ زمین کا یہ حصہ چھپا ہوا تھا، تو کتنے فیصد پانی ہے؟ بہت زیادہ پانی ہے، سمندر وغیرہ کا پانی، زمین تو غالباً 30% ہے یا 10% ہے یا 15% ہے، کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پانی ہے، تو اس کے نیچے جو زمین ہے وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ اس دن تو زمین کے چپے چپے کو بارز دیکھے گا، واضح طور پر چٹیل میدان کی شکل میں، اس کا مطلب سب کچھ، درخت، عمارتیں، پہاڑ، کوئی بھی ابھری ہوئی شے اس پر نہیں ہوگی، اور کوئی بھی ایسی شے نہیں ہوگی جو زمین کی سطح کو چھپا لے، یعنی پانی وغیرہ بھی غائب کر دیا جائے گا، اور بالکل چٹیل میدان کی شکل میں اس زمین کو دیکھا جا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کتنا زبردست ہے وہ، کہ اتنا سب کچھ کیسے ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک چوٹ ہی میں سب کچھ چورا چورا کر دیا جائے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، جہاں امر کن سے پیدا فرما سکتا ہے وہاں امر کن سے فنا بھی کر سکتا ہے۔ یہاں یہ ہمارا اٹھنا پایا گیا کہ ہم اٹھ گئے، پہلا مرحلہ قیامت کا وقوع، اور فرمایا کہ ہم پہاڑ چلائیں گے، تو بس یہاں سے ہی ابتدا ہو گئی تباہی کی، اور پھر دوسرا مرحلہ میدان یہ قبروں سے اٹھنے کا ہے، بعث کا ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم لے جائیں گے ان کو، جمع کر لیں گے میدان محشر میں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ قبر سے اٹھائے گا، اور پھر ہم مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے جسموں سے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہمیں حشر کی طرف، میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب یہ حسب مراتب ہوگا، کافروں کو تو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور مومنوں کی شان علیحدہ ہوگی کہ بعض شان و شوکت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہوں گے، بعض کو سواریاں بھی ملیں گی، تو جیسا جس کا عمل اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، لم نغادر، کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو،
کوئی کہہ سکتا ہے جو عربی جانتا ہو کہ لم فرمایا، لم ماضی کے لیے آتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے، مستقبل والا ترجمہ کیوں کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ یقینی چیز کو جو مستقبل میں آنے والی ہوتی ہے، یقینی چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہے، اس میں کوئی، جب ہم مستقبل کی خبر میں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بدل بھی سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے تو ہو کر رہے گا یا نہیں؟ اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ جس طرح سے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہو تو آپ ماضی میں جا کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، ایک موقع اس کو صحیح کرنے کا مل جائے نا، میں ماضی میں جا کر اس کو صحیح کر کے آ جاؤں، قبر میں بھی کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ساری غلطیاں سدھار لوں گا، مجالے میں مسجد سے نکلوں گا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کوئی موقع نہیں ہے، اور اگر یہ جائے گا تب بھی یہ سب وہی کر کے آئے گا جو یہ کر کے آیا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا قصہ اس کو یاد رہے کہ میں نے گناہ کیے تھے، پکڑا گیا تھا اور ابھی میں مہلت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے ذہن میں سے سب کچھ صاف کر دے گا، نکال دے گا، پھر بھیجے گا، پھر وہ یہی کام کر کے جائے گا۔ تو کفار کہیں گے ہم لمحے بھر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، پلک جھپکنے کی دیر تک بھی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو ماضی میں جا کر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مستقبل کی خبر کو ماضی کے لفظ کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ یقینی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی عظمت اور شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خبر مستقبل کی ارشاد فرماتا ہے وہ ماضی کے صیغے۔ فلم نغادر کا ترجمہ جو ہے، اگر ہم آپس میں عربی زبان میں یہ لفظ صیغہ بولیں گے اور میں کہوں کہ لم اغادر، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے تجھے نہیں چھوڑا، ماضی کا ترجمہ۔ لم نغادر، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا، ماضی کا ترجمہ ہوگا، لیکن یہاں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کا علم یقینی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے صیغے کے ذریعے سے خبر ارشاد فرمائی جس میں تبدیلی آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مستقبل کی خبر دی، آپ کا موڈ چینج ہو گیا، آپ نے ارادہ ہی بدل دیا، پہلے BBA کرنا تھا اب میں فلاں کورس کروں گا، تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں فلاں کورس کروں گا، لیکن ارادہ بدل گیا تو چینج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان فرمایا، اس کے ارادے ازلی ہیں، جو فیصلہ قضائے مبرم ہے وہ ٹلتا بھی نہیں ہے، اس لیے ماضی کے صیغے سے فلم نغادر منہ احدا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی حشر میں تو سب جن و انس کو جمع کریں گے، انبیاء بھی ہیں اور دیگر متقی پرہیزگار، اور اس طرح سے مومنین اور پھر کفار، سب کے سب، کسی ایک کو ہم نہیں چھوڑیں گے مگر وہاں جمع کر دیں گے۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کس طرح جمع کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء، کہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن سفید زمین پر، کقرصۃ نقی، صاف اور ہموار ہوگی، لیس فیہا علم لأحد، گویا کہ ستھرے آٹے کی روٹی کہ اس میں کوئی بھی نشان نہ ہو، بالکل صاف ستھری زمین۔ اسی طرح یہ زمین کے بارے میں بتایا، مزید ہم جمع کس طرح ہوں گے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوئے، آپ نے قیام فرمایا، موعظۃ، نصیحت کرنے کے لیے۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ حضور کھڑے ہوں، صحابہ بیٹھے ہوں، حضور نصیحت فرما رہے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ تو موعظۃ، فقال یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ عز وجل، اے لوگو بے شک تم لوگ جمع کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، حفاتن عراتن غرلا، ننگے پیر، ننگے بدن،
اور بغیر ختنہ کے. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی سین بالکل دوبارہ سے پیش آ رہا ہے کہ ہم اسی طرح اٹھا دیں گے تم کو. قبر میں ایک ذرہ جس کو جزء لا یتجزا کہتا ہے، وہ مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اس ادنا سا جز جو اس کا باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جز پر پورے جسم کی تشکیل فرما دے گا. یہ ڈی این اے باقی رہ جائے گا تھوڑا سا، اور اس میں ساری انفارمیشن ہوگی اس کے جسم کی، اور وہ کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اس جزء لا یتجزا کے بھی محتاج نہیں ہے. جب اس نے پہلے پیدا کر دیا تو کون سا جز باقی تھا جس پر اٹھا دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا، کہ تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے. ہم نے تجھے بنایا نا، تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی حدیثوں میں یہ مضمون کہ وہ جزء لا یتجزا پر اللہ تعالیٰ اس جسم کو اٹھا دے گا. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ ہم اٹھا دیں گے اور اسی طرح جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ہم ضرور، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں. تو یہ اس طرح اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا میدان معاشر میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ حضور اس میں تو پھر عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور اس طرح لباس بھی نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو حضور نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذالک. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اس دن کا معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کس کو کون دیکھ رہا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور وہی فکر اسے بس ہوگی. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اطراف میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون اس سے کم مصیبت میں ہے، کون اس سے زیادہ مصیبت میں ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو صرف اپنی فکر ہوگی. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایسا جلال تو کبھی نہیں دیکھا، اتنی سختی کبھی بھی نہیں دیکھی جیسی آج اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس لیے کہ آج دنیا میں کئی بار آپ کی خدمت میں ذکر کیا، آج دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں آپ اس کو کروڑ سے ملٹیپلائی کر لو اور اس کو بڑھا لو، کروڑ گنا بڑھا لو، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلک ہے. صرف جھلک ہے، جس کو آپ ٹریلر کہتے ہیں نا، صرف ایک جھلکی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جلال کا کمال میدان محشر میں آخرت میں نظر آئے گا. اور اس کی ابتدا ظاہر ہے کہ اس دنیا کے فنا کرنے سے اور قیامت کے واقع کرنے سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت اپنے کمال پر ہوگا تو اس کی تاب کون لا سکتا ہے؟ یہاں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تل ملانے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو کہتا ہے یار تھوڑی سی کوئی ہلکی سی کوئی چیز، ایک لکڑی کا ٹکڑا جو نظر نہیں آتا لیکن جسم کے اندر داخل ہو جائے، دبائیں تو چبھنے لگ جائے تو بے قراری ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے انسان کی اوقات. اور اکڑتا کتنا ہے؟ تو یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یار دباتا ہوں تو کچھ چبھ رہا ہے اندر، اس کو نکالو، بہت بے قراری ہے. اور یہ اگر اندر رہ جائے تو پھر بعد میں زخم بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن اتنی سی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی تکلیفیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلک ہیں وہ برداشت ہوتی نہیں ہیں. تو تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جب اپنے کمال پر ہوگا تو اس کی تاب کون لا سکتا ہے؟ اس کا تو تصور انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ سارا آگے بیان مزید جاری رہے گا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم لے جائیں گے، پھر ان کو ان کا اعمال نامہ دیں گے، حساب و کتاب. یہ سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر فرمایا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اس کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.